وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقد روينا حديث الصور بطوله من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني في كتابه المطولات. قال: حدثنا أحمد بن الحسن المقري الإبلي قال: حدثنا أبو عاصم النبيل قال: حدثنا إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه فقال: إن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل وهو فازعه ولا فيه شاخصا بصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الصور؟ قال: القرن. قلت: كيف هو؟ قال: عظيم والذي بعثني بالحق إن عظم دارت فيه كأرض السماوات والأرض ينفخ فيه 3 نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله تعالى إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ، فينفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، ويأمره فيطيلها ويديمها ولا يفتر، وهي كقول الله تبارك وتعالى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سور کے بارے میں جو مفصل حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں. اس حدیث مبارک کے پڑھنے اور سمجھنے سے پہلے آپ 2 باتیں سمجھ لیں. پہلی بات تو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ ان مشرکین کو آپ فرمائیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اسلام چھوڑ کر دوبارہ اپنے باپ دادے کے دین پہ بت پرستی پہ آ جائیں تو ان کو کھلی بات کریں کہ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا. کہ ظالموں کیا کہتے ہم اس کی عبادت کریں اللہ کے سوا جو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے. وہ نرد علی اعقابنا اور ہم پھر اپنے پاؤں پہ مڑ جائیں اللہ کا دین چھوڑ کے بعد. ہے ہدان اللہ, اللہ نے ہمیں ہدایت دی
اللہ نے ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمایا، اللہ نے ہمیں صراط مستقیم عطا فرمایا، اللہ نے ہماری رہبری کے لیے خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم عطا فرمایا، تو ہم اس حق کو چھوڑ کر، صراط مستقیم کو چھوڑ کر، عقیدہ توحید کو چھوڑ کر پھر شرک میں لوٹ آئے؟ کیا کہتے ہو؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال دی، چونکہ مثال سے بات زیادہ جلدی سمجھ آتی ہے تو اللہ قرآن میں بھی مثالیں بیان فرماتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ نے فرمایا اسی لیے ہم نے قرآن میں بار بار مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ سوچیں سمجھیں غور کریں، مثال کے ساتھ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ نے مثال دی کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، مشرک کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے جنگل میں بھٹک رہا ہو، منزل کوئی نہیں، رستہ کوئی نہیں، سڑک کوئی نہیں، اور اس عالم میں اس کو شیاطین الجن والانس اور غیلان مختلف شکلیں بنا کے اس کی ہدایت کا ذریعہ ظاہر کر کے کہ ادھر آؤ ہم تمہیں ہدایت پہ پہنچائیں، اس کو بلاتے ہیں۔ لیکن سڑک پہ کھڑے ہوئے ہدایت والے بھی پکارتے ہیں کہ بے وقوف نہ بنو، ان کے پیچھے نہ جاؤ، ادھر آؤ صراط مستقیم یہ ہے، لیکن وہ ان کی نہیں سنتا، شیطانوں کے چکر میں آ جاتا ہے۔ اب شیطان ایسے مقام پہ جا کے اس کو چھوڑتے ہیں کہ جہاں ہلاکت و تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور وہ بھٹکتے بھٹکتے وہی مر کے آخر جہنم میں چلا جاتا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یعنی مشرک کی تو مثال ایسی ہے نا کہ کبھی اس دروازے پر، کبھی اس دروازے پر، کبھی اس دروازے پر، کبھی بتوں کے آگے، کبھی سورج کے آگے، کبھی تاروں کے آگے، کبھی قبروں کے آگے، کبھی زندوں کے آگے، کبھی ادھر سجدہ کرتا ہے، کبھی ادھر سجدہ کرتا ہے، کبھی ادھر منت مانتا ہے، کبھی ادھر چڑھاوے چڑھاتا ہے، سمجھتا ہے بچ جاؤں گا، لیکن صراط مستقیم تو نہیں ہے۔ اس لیے انجام کیا ہوتا ہے کہ اسی شرک میں بھٹکتے بھٹکتے مر جاتا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ تو مثال ہو گئی کہ موحد صراط مستقیم پہ ہے، وہ جتنا گناہگار ہے، کمزور ہے۔ اب دیکھیں نا جی، ایک آدمی مدینہ منورہ کی سڑک پہ چڑھ گیا، کار میں جا رہا ہے تو 4 گھنٹے میں پہنچ جائے گا، بس میں جا رہا ہے تو 6 گھنٹے میں پہنچ جائے گا، اگر سائیکل پہ بھی چل پڑے تو 2-3 دن میں پہنچ جائے گا، پیدل بھی چل پڑے تو 8 دن میں پہنچ جائے گا۔ پٹڑی تو مل گئی ہے نا، منزل تو مل گئی ہے۔ جو آدمی عقیدہ توحید پہ ہے اور اتباع سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے گناہگار ہے، کوئی ذرا رفتار آہستی ہو جائے گی، اللہ والوں کی تیز ہو گئی، گناہگار کی سست ہو گئی، لیکن ایک نہ ایک دن جنت لپٹ جائے۔ اور جو بجائے توحید کے حزب الشیطان میں آ گیا ہے، اب وہ اس کو کہتے ہیں اچھا جی میرے رزق میں برکت نہیں، کہتے ہیں یار کمال کرتے ہو، فلاں پیر کی منت مانو سارے کام ہو جائیں گے، وہاں بھاگتا ہے۔ ادھر نہیں ملتا، وہ کہتے ہیں یار تمہیں نہیں ملا فلاں کے پاس جاؤ، ادھر میں نے منت مانی تھی میرا کام ہو گیا تھا، پھر وہ وہاں بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی جا کے سجدے کرتا ہے، کبھی بنتی کرتا ہے، کبھی ہاتھ باندھتا ہے، یعنی خدا بنانے پڑے تو 35 کروڑ دیوتا کو مان لیتا ہے کہ شاید یہ دیوتا کام کر دے، شاید یہ کر دے، شاید یہ کر دے، کون کرے؟ تو انجام اس کا کیا ہے؟ ہلاکت و بربادی۔ ایک بات یہ سمجھ لیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرا بدنی ان ظالموں کو کہہ دو کہ تم ہمیں بلاتے ہو شرک کی طرف، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے رب دو جہاں کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیں، جو اس کا حکم ہے اس کو مانیں، اور اس کا حکم ہے وَأَنْ نَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، کہ ہم عبادت بھی اسی کی کریں،
نماز چونکہ اہم العبادات ہے، اس لیے نماز کا ذکر کر دیا گیا۔ معنی یہ ہے کہ ہم تمام عبادتیں جو ہیں اللہ کے لیے خالص کر دیں اور ڈریں بھی صرف اللہ سے، اور یہ بھی عقیدہ رکھیں کہ الیہ تحشرون، اس کے ساتھ سامنے پھر اٹھ کے ہم نے قیامت میں بھی جانا ہے۔ یعنی توحید پر بھی عقیدہ اور رسالت پر بھی عقیدہ اور قیامت پر بھی عقیدہ۔ جب تک یہ تین مسئلے نہ ہوں تو بندے کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اب فرمایا کہ ظالموں، تم ہمیں کہتے ہو کہ ان غیر اللہ کی ہم عبادت کریں، ہمارا تو وہ خدا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ۔ ہمارا رب تو وہ ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور جن کی تم بندگی کر رہے ہو اور جن کی تم منتیں مان رہے ہو، جن کی تم نظریں نیازیں بانٹ رہے ہو۔ بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ یہ تو خود مخلوق ہیں، ان کو تو خود ہمارے رب نے پیدا کیا ہے۔ اور ہمارا رب جو ہے اس کا حکم کیا ہے؟ وہ تو حکم دے ہو جا بس ہو گیا، اور اس کا ہر حکم جو ہے حق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کے لیے ہے۔ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، یاد رکھو ملک تو اب بھی اللہ کا ہے اور قیامت میں بھی اللہ کا ہے۔ یہ ملک بھی اللہ کا، ملک بھی اللہ کا، لیکن قیامت کے دن کا خاص طور پہ ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ اس دن کوئی ظاہری دعوے کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اب تو دنیا میں کوئی کہتا ہے نا جی یہ ہمارا ملک ہے، وہ کہتا ہے یہ ہمارا ملک ہے، قیامت میں کون کہے؟ اس دن تو پھر کوئی زبانی کلامی کہنے والا بھی نہیں۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ قیامت میں فرمائیں گے کس کے لیے ملک ہے، کس کی حکومت ہے؟ کوئی ہے؟ جواب دو، کون جواب دے؟ پھر خود فرمائیں گے صرف اسی کے لیے ہے جو ایک ہے اور سب پہ غالب ہے۔ اور فرمایا ہمارے رب کی تو صفت ہے عالم الغیب والشہادہ، جو ظاہر اور چھپے کو جاننے والا، اور جن کو تم پکار رہے ہو ان کو تو اپنے بیوی بچوں کا بھی پتہ نہیں، تو تیری پکار کیا سنیں گے؟ جو مر گئے فوت ہو گئے ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ میری بیوی کے سال میں ہے، میرے بچے کے سال میں ہے، میری اولادیں کے سال میں ہیں، تو تمہاری خبر گیری کیسے کر لیں گے؟ ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں جو عالم الغیب بھی ہے، جس کے سامنے غیب اور ظاہر ہر چیز ظاہر واضح ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور صرف یہ نہیں کہ عالم الغیب بلکہ حکمت والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اس نے آسمان بنائے تو حکمتیں ہیں، زمینیں بنائی تو حکمتیں ہیں، انسان پیدا کیا تو حکمتیں ہیں، اس میں مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں، سب اللہ کی حکمتیں ہیں، اس میں ابرار بھی ہیں اشرار بھی ہیں، سب اللہ کی حکمتیں ہیں۔ لیل بھی ہے نہار بھی ہے، دن بھی ہے رات بھی ہے، ظلمت بھی ہے نور بھی ہے، حق بھی ہے باطل بھی ہے، صدق بھی ہے کذب بھی ہے، توحید بھی ہے مشرک بھی ہے، سب اس کی حکمتیں ہیں اور ہر چیز کے وہ جاننے والے ہیں۔ یہ آیات کو ذہن میں رکھ لیں اور اس کے ساتھ اب دوسری بات سمجھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی اور ہر مسلمان کو قرآن سمجھنے کی توفیق دے۔ بات سمجھیں کہ دنیا میں کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو کہا جاتا ہے سماعی مسائل، کہ ہم نے سنے ہیں اور مانا بس، اس میں ہمارا عقل، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارا علم جو ہے اس مقام تک نہیں پہنچا۔ اس کی چھوٹی سی مثال سمجھانے کے لیے میں عرض کر دوں کہ اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، یہ بڑی عظیم اللہ کی نعمت ہے، یہ عجیب میزان ہے، ہر چیز کا میزان کرتا ہے، انسان کو ہدایت کرتا ہے، بابا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ٹیڑھا ہے، یہ صحیح راستہ ہے، ادھر آگ جل رہی ہے، کھائی ہے، غار ہے، گر جاؤ گے، سب عقل فیصلے کر۔ عقل حکم دیتی ہے تب آنکھ دیکھتی ہے،
یہ سب جو ہیں گویا عقل کے غلام ہیں، عقل سب کا سردار ہے، اوپر بیٹھا ہے۔ آنکھیں ہیں، کان ہیں، سونگھنے کی قوتیں ہیں، تذبذب کی قوتیں ہیں، لیکن ان سب کا ایک حاکم جو ہے گویا عقل ہے، وہ حکم دیتا ہے کہ سنو کوئی آواز آ رہی ہے، غور کرو، پھر کان توجہ کرتا ہے۔ عقل حکم دیتا ہے آنکھوں کے سامنے دیکھو بھائی کعبہ شریف ہے، اچھا اب کعبہ شریف ہے، پھر عقل حکم دیتا ہے اس کا ادب کرو، اللہ کا گھر ہے۔ آواز آتی ہے، عقل حکم دیتا ہے کہ سنو، کوئی خاص آواز ہے، چپ کرو، سنو، سنتا ہے، اچھا قرآن کی آواز ہے تو توجہ کرو۔ سامنے چیز رکھی ہے، عقل حکم دیتا ہے کہ تھوڑی سی انگلی کو لگا کے چکھ لو، تمہیں پتہ لگ جائے میٹھا ہے، کھٹا ہے، کڑوا ہے، کیا ہے، ذرا لگاؤ، ہاتھ لگاؤ، چکھو۔ اب زبان فیصلہ کرے، ہاں جی جناب اعلیٰ میٹھا، اچھا تو کھا لو۔ او جی یہ تو گندا ہے، پھینک دو۔ سامنے ایک شیشی رکھی ہے، گلاب رکھا ہے، پھول رکھے، عقل حکم دیتی ہے دیکھو یہ کیا ہے، سونگو، کیا خوشبو ہے۔ اب نہ کہتے جناب یہ تو گلاب ہے، اچھا تو بڑا اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جی یہ تو گندی بو آ رہی ہے، پھینک دو۔ یہ سارے فیصلے جو ہیں عقل کر رہی ہے۔ اسی لیے فلاسفہ جو تھے وہ اسی جنون میں الجھ گئے نا، انہوں نے کہا کہ بندہ اس لیے افضل ہے کہ اس کے پاس عقل ہے، اور جانور جو ہیں، مخلوق جو ہے، ان میں شعور تو ہے لیکن عقل نہیں ہوتا۔ خیر یہ تو فلسفیوں کی بات ہے، ہمیں ان فلاسفہ سے کیا ہے، ان کا فلسفہ تو غلط ہو سکتا ہے نا، ہم تو جس دین کے غلام ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس لیے اب سوچ لیں کہ گویا عقل ایک بہت بڑا حاکم ہے، بہت بڑا میزان ہے، جو آپ کو بتاتا ہے یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ روشنی ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن آخر اس کی بھی ایک حد ہے۔ اس حد سے جب نکل جاؤ گے تو پھر عقل کام نہیں کرے گی۔ دیکھو نا اب آنکھیں ہیں، دیکھنے کی ایک حد ہے، اب دیوار کی طرف پرلی طرف کیا ہے، اب آنکھوں کی حد ختم ہو گئی۔ ہم نے اوپر نظر ڈالی، ہمیں نیل گوں آسمان نظر آیا، درمیان میں بادل آ گئے، بس ہماری حد ختم ہو گئی۔ ہم نے بات سننے کی کوشش کی لیکن آواز دور ہوتی گئی، دور ہوتی گئی، جب ہماری رینج سے ہٹ گئی تو اب ہمارے کان بیکار ہو گئے، اب نہیں سن سکتے، دور ہو۔ ہر چیز کی ایک حد ہے، قوت سامعہ کی بھی ایک حد ہے، قوت باصرہ کی بھی ایک حد ہے، قوت شم کی بھی ایک حد ہے۔ جب ان حدود سے چیز یعنی بڑی ہو جائے، زیادہ ہو جائے تو پھر وہ ہماری وہ پیمانہ کام نہیں کرتا۔ بات کو اچھی طرح سمجھ۔ اب اسی طرح مثلا دیکھیں، آپ نے دیکھا ہے نا جی، آپ کو ملتے ہیں آج کل وہ میزان کرنے کے لیے، انہوں نے ایک بنے ہوئے نا جی، ایسے کڑا ڈال لیا اور اوپر کر کے اٹھا لیا، اس کی بھی ایک حد ہے کہ وہ 20 کلو وزن کر سکتا ہے، 100 کلو کا نہیں کر سکتا۔ اب 20 کلو سے جب زیادہ آئے گا تو ڈنڈی نیچے لگ جائے گی، اب کہتے ہیں جی یہ بیکار ہے جناب، وہ اس سے بڑے والے لاؤ۔ اب آپ نے ایک میزان ہے، ایک میزان آپ نے رکھا ہے، آپ نے دیکھا فروٹ والے کے پاس رکھا ہے 2 کلو، 4 کلو، 5 کلو، 10 کلو تک وزن کر لے گا، لیکن 50 کلو کی بوری رکھو وہ تو نہیں وزن کرتا، اس کے لیے تو پھر اور پیمانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ایک پورا ٹریلر جو ہے، ایک ٹریلر ہے بڑا، 16 نیچے ٹائر لگے ہوئے ہیں، اوپر کنٹینر رکھے ہوئے ہیں سامان کے بھرے ہوئے، ان کا وزن کرنا ہے تو وہ کوئی بازار والے دکان والے آلے سے تھوڑا وزن ہوگا، وہ تو آپ کہیں گے جی وہاں مستے پہ لے جاؤ، اسٹیشن پہ لے جاؤ، وہاں اس کا میزان جو ہے زمین میں لگا ہوا ہے، ٹرک کو اوپر کھڑا کریں گے، کمپیوٹر چلائیں گے، وزن بتائیں گے، کیونکہ اس کا تو وزن اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہمارے ان میزانوں سے تو نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے اب بات کو سمجھ لیں، جو لوگ ٹھوکر میں آ جاتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے،
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو بھی گمراہ نہ کرے. اسی دھوکے میں آ کے انسان پھنس جاتا ہے. اسی لیے علماء نے تمام امت نے آج سے نہیں بلکہ دوسری صدی سے نہیں بلکہ پہلی صدی سے حضور کے دور میں بھی حضور نے فرما دیا اور صحابہ کے دور میں بھی فرما دیا گیا کہ بھئی اگر دین پوچھنا ہو تو پھر ان صحابہ سے پوچھنا. حضور نے فرما دیا دیکھو قرآن کا مسئلہ ہے، قرات کا مسئلہ ہے، بھائی ابن کعب سے پوچھو. خلفاء راشدین زید بن ثابت، ابی موسیٰ الاشعری، عبداللہ ابن مسعود، ابن عباس، معاذ ابن جبل، یہ لوگ ہیں، ان سے پوچھو. جب ہم 1.5 صدی آگے آ گئے، پھر دوسری صدی میں آ گئے، پھر تیسری میں آ گئے، چوتھی صدی میں آ گئے. اسی لیے علماء نے ہمیں مجبور کیا کہ بھئی جب کوئی دین کا مسئلہ ہو تو ان ائمہ اربعہ سے پوچھو. اپنا دماغ نہ ٹکرانا، ٹھوکر کھا کے مر جاؤ گے. تمہیں تو جہاں کسی حدیث مبارک کا ترجمہ سمجھ نہ آیا تم تو وہیں بہک جاؤ گے. جہاں 2 حدیثیں متعارض آ گئیں تم تو نعوذ باللہ حدیث کا انکار کر کے پھر پرویزی بن بیٹھو گے. جہاں تمہیں قرآن کی آیت سمجھ نہ آئی اور ٹھوکر لگی تم تو رشدی بن جاؤ گے. لیکن جب ان علماء کا، اہل علم کا، ان کا دامن پکڑ لوگے تو ان کا دور جو ہے وہ اقرب ہے الی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے پھر موتی نکھارے ہیں، چن چن کے تیرے لیے مسئلے حل کر دیے ہیں، پھر تم راستے میں رہو گے. اسی لیے یہ نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ آج قرآن و حدیث کو صرف اپنے عقل سے، اپنی رائے سے، اپنے فکر سے، اپنی تعلیم سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، انجام گمراہی ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا بلکہ دعوے سے کہتا ہوں. آپ تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں اور تحقیق کریں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا کیا مذہب تھا. تحقیق کریں، آپ ٹھنڈے دل سے تحقیق کریں. اس کا بھائی غلام قادر قادیانی جو ہے وہ کیا تھا. اس کا سب سے پہلا گمراہ خلیفہ حکیم نور الدین جو ہے اس کا مذہب کیا تھا. ظفر اللہ کا دادا جو ہے اس کا مذہب کیا تھا. غلام احمد پرویز جس نے حدیث رسول اللہ کا انکار کیا اس کا مذہب کیا تھا. نیاز فتح پوری کا مذہب کیا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم حدیث خود سمجھ لیتے ہیں، ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں ہے. انجام کیا ہوا دیکھ لو. اسی لیے اگر تم صرف اپنے عقل سے مسئلے سمجھو گے تو پھر مسئلے سمجھ نہیں آئے. اب دیکھو نا، عقل تو یہی کہہ رہی تھی نا جو حضرت عمر کہہ رہے تھے. عقل تو یہی بات کہہ رہی تھی نا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، آخر ہم مسلمان ہیں، ہم حق پر ہیں. مشرکین مکہ جو ہیں وہ مشرک ہیں، وہ باطل ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ گمراہ ہیں. لیکن لمن اقبل هذه الدنیۃ فی دیننا، ہم اپنے سچے دین میں ایسی بے عزتی، ایسی کمزوری والی سلوک کیوں قبول کریں. یہ کیا بات ہو گئی کہ ہم احرام بھی چھوڑ دیں، عمرہ بھی نہ کریں، ابھی بھی واپس جائیں مدینہ. اس سے بڑی کیا توہین ہو سکتی ہے ہماری کہ ہم 1400 آدمی احرام باندھ کے آئے، مکے پہنچ گئے، ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حد حرم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیتے. چلو بھئی ہم نہیں آتے، اگلے سال آ جائیں گے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن کہتے ہیں کہ نہیں جناب، جو بندہ مسلمان ہو کے مکے سے بھاگ کے مدینے آ جائے وہ واپس کرو. اب یہ بات عقل میں آتی ہے کہ ایک مسلمان ہے، وہ غریب بھاگ کے آیا ہے جان بچا کے دشمنوں سے، پھر پکڑ کے دشمن کو دے دو. اور اگر تمہارا کوئی مسلمان خدا نہ کرے گمراہ ہو کے بھاگ گیا مدینہ منورہ سے مکے آ گیا، ہم نہیں دیں گے واپس. حضور فرماتے یہ بھی قبول ہے، یہ شرط بھی قبول ہے.
معاہدہ جو ہے ہمارا آپ کا صلح کا 10 سال کے لیے ہوگا، فرمایا یہ بھی قبول ہے۔ جو بندہ جس کا حلیف بننا چاہے، قریش کا حلیف بنے یا مسلمانوں کا، حضور نے فرمایا یہ شرط بھی قبول ہے۔ دوبارہ جب عمرہ کرنے آئیں گے تو صرف 3 دن مکے میں رہنے دیں گے، چوتھا دن نہیں گزارنے دیں گے، فرمایا یہ بھی قبول ہے۔ تو حضرت عمر کا تو عقل جواب دے گیا نا۔ حضرت عمر تو جناب وہ تو اب کریے زمان آدمی، وہ تو جذبات اور صاحب جلال آدمی، وہ تو کانپنے لگ گئے، حضور کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ الحق، محمد مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ ہم حق پر ہیں اور کافر غلطی پر ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل۔ انہوں نے کہا حضور یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے ان کا غلط ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک۔ تو حضور پھر یہ کیا شرطیں آپ قبول کر رہے ہیں؟ کیوں ہم آخر کفر سے دب جائیں؟ کیوں ہم اتنے کمزور بن جائیں؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ ہم 1400 آدمی شہید ہو جائیں گے، لیکن تاریخ میں نام تو لکھا جائے گا نا کہ بزدلی نہیں کی، شہید ہو گئے۔ اور نے کہا حضور آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، مکہ جائیں گے، طواف کریں گے، صفا دوڑیں گے، بال کٹوائیں گے، بالوں پہ اس طرح پھروائیں گے اور کوئی خوف نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہا تھا۔ تو حضور کیوں ہم احرام کھول کے واپس جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ لیکن دیکھیں حضرت عمر کا عقل جواب دے گیا، سمجھ نہیں آ رہی بات، وہاں سے دوڑے سیدھے ابو بکر کے پاس آئے۔ حضرت ابو بکر بیٹھے، آ کے جناب وہی غصہ وہی جلال، کہنے لگے ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہم اتنی کمزور ہو گئے ہیں؟ کافروں سے کیوں ہم اتنا دب گئے ہیں کہ ان کی ہر بات ہم مان رہے ہیں اور وہ ہماری کوئی بات بھی نہیں مانتے؟ اب یہ ہے جواب جو جس کے لیے میں نے ساری توحید باندھی ہے۔ خدا کرے کہ تمہارے دماغ میں ذرا بات بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر! اب یہ ہے جواب جو ابو بکر نے دیا۔ ابو بکر نے سنا سب کچھ، ٹھنڈے دل سے سنتے رہے۔ جب حضرت عمر ختم ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ھذا رسول اللہ، یہ ہے جواب، یہ ہے مقام عشق اور مقام ایمان، یہ ہے مقام صدق و صفا، اللہ جس کو عطا فرمائے۔ عمر کی بڑی شان ہے، لیکن جہاں ابو بکر پہنچا وہاں تو عمر نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت ابو بکر نے ایک ہی جواب دیا، فرمایا عمر ھذا رسول اللہ فاتبعوہ۔ اس نے کہا عمر سلو کرنے والا جو ہے وہ لیڈر نہیں، وہ سیاسی قائد نہیں، وہ اللہ کا رسول ہے۔ اور جب وہ اللہ کا رسول ہے تو اسی کی اتباع کرو، جو حکم دیتے ہیں تعمیل کرو، اس میں وہ جانے اس کا رب جانے۔ یہ ہے مقام ایمان۔ اب عقل جواب دے گی، انہوں نے کہا عقل دوڑانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، جب ہم نے مان لیا کہ محمد الرسول اللہ، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہمارا ایمان ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ محمد پاک تو اپنی طرف سے بولتے نہیں، کھولتے نہیں لب جب تک اللہ حکم نہ دے۔ اس لیے میرے مدنی نے تو جب صلح حدیبیہ کے مقام پہ اونٹنی آ کے بیٹھنے لگی، صحابہ نے اونٹنی کو مارنے کی کوشش کی کہ کسی طرح حرم کی حد میں داخل ہو جائیں۔ سامنے تو حرم تھا نا، حرم میں ایک دفعہ داخل ہو جاتے پھر تو مشرک بھی نہیں روک سکتے تھے نا عمرے سے، پھر تو کافر بھی نہیں روک سکتے تھے، پھر تو ابو جہل اینڈ کمپنی بھی نہیں روک سکتی تھی، حرم میں آ گئے نا اندر، اونٹنی کو مارے۔ حضور نے فرمایا مت مارو، حابسھا حابس الفیل، مت مارو میری اونٹنی کو، میری اونٹنی ایسی بزدل نہیں کہ راستے میں بیٹھ جائے، اس کو بٹھانے والے نے بٹھا دیا۔ جس کی اونٹنی بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہ چل سکتی ہو۔ مدینہ منورہ میں جب دعوت کا فیصلہ ہوا تو حضور نے کیا فیصلہ فرمایا تھا؟ یہی فیصلہ فرمایا نا، بابا سارے لائن لگا کے کھڑے ہو جاؤ،
میں گزروں گا جہاں میری اونٹنی بیٹھ گئی وہی میرا گھر ہے. اللہ اکبر. لیکن ہمارے مولوی بھی بادشاہ ہیں، انہوں نے پتا ہے اس سے کیا مسئلہ سمجھا؟ وہ کہتے ہیں جناب نبی دی اونٹنی نو علم غیب ہے تے نبی نو کیوں نہیں؟ ہاں دیکھو انہوں نے بھی مسئلہ سمجھا ہے نا، جو جہاں نگاہ لگا کے بیٹھا ہے نا تیر مارنے کے لیے. وہ کہتے ہیں جناب آخر اونٹنی کو حضور نے جو فرمایا جہاں میری اونٹنی بیٹھے، تو اونٹنی کو بھی علم غیب تھا. تو نبی جس پہ سوار ہو سواری عالم الغیب ہے تو نبی. اچھا تو ہاتھیوں کو بھی علم غیب تھا جو ابرہہ لے کے آیا تھا، کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر اس طرح مسئلہ ثابت کرنا ہے تو پھر ہاتھی بھی تو بیٹھ گیا ابرہہ کا، اور وہ تو صرف بیٹھ نہیں گیا، اس کو شراب پلاتے، نشے میں لے آتے، کعبہ شریف کی طرف جب رخ کرتے تو بیٹھ جاتا، اور یمن کی طرف رخ کریں دوڑ پڑتا. ہاتھی کا نام بھی محمود تھا، اور ہاتھی کے کان میں کہنے والا بھی کوئی ولی اللہ، اللہ کا پیغمبر نبی نہیں تھا. ایک آدمی تھا جو ان کی قید میں تھا، اس نے آ کے کہا محمود ابرک. ابرہہ کی قید میں تھا، پکڑا ہوا تھا، قیدی تھا. وہ آیا، اس نے آہستہ آہستہ آ کے کان میں کہا ہاتھی سے، کہنے لگا محمود بیٹھ جا، اٹھنا نہیں، تمہیں خدا کا گھر توڑنے کے لیے لے جا رہے ہیں، خیال رکھنا. تو اس کہنے والا اب اس کو کیا کہو گے؟ وہ بھی کوئی اللہ کا ولی تھا؟ وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا. اللہ کے بندے بات سمجھو، علم غیب کا مسئلہ نہیں. جب اللہ کسی کوئی دنیا کی چیز جو ہے اس کے حکم سے باہر نہیں ہے، تو اب اللہ چاہتے تھے کہ میرا مدنی اگر فیصلہ کرے انصار کے گھر میں، سعد کے گھر میں، سعد ابن عبادہ کے گھر میں، سعد ابن معاذ کے گھر میں، تو باقی جو ہے میرے نبی سے ناراض ہو جائیں گے. اللہ نے اپنے نبی سے بات ڈال دی. اللہ نے حکم فرمایا میرا مدنی آپ کہہ دیں، ہم تمہاری اونٹنی کو خود بٹھا دیں گے. تو اب اگلے مطمئن ہو جائیں گے بھی یہ تو جانور جہاں بیٹھ گئے تو پھر تقدیر کا فیصلہ ہے نا، پھر نبی کا فیصلہ تو نہیں ہے. نہیں. تو اب جناب وہ چلتے چلتے ابو ایوب انصاری کے گھر کے آگے آ کے بیٹھ گیا. تو نے فرمایا بس میرا گھر یہی ہے، میں یہیں رہوں گا. اب سب چپ ہو گئے. انہوں نے کہا جی یہ تو تقدیر کا فیصلہ ہے نا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا. ورنہ اگر حضور خود فیصلہ فرماتے ہوئے کہہ دیا رسول اللہ ہم آپ کے خال ہیں، دیکھیں ہم آپ کی والدہ کے رشتہ دار ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے. کیونکہ حضور کے جو نان کا سارا خاندان ہے وہ تو مدینے پاک سے تھا نا، حضور کی والدہ تو ادھر سے تھی، حضور کے والد مکے سے تھے. بنی النجار جو ہیں سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخوال ہیں، رشتہ دار ہیں. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہاں علم غیب کا مسئلہ نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ ہے ایمان کہ ابو بکر نے ایک لفظ میں بات ختم کر دی. اس نے کہا عمر حاضر کیا؟ ان کا ھذا رسول اللہ. انہوں نے کہا عمر زیادہ عقل نہ دوڑاؤ، جو فیصلے کرنے والا ہے وہ صرف پیغمبر لیڈر نہیں، قائد نہیں، سردار نہیں، وہ تو اللہ کا رسول ہے. بس جو حکم دیتے ہیں تعمیل کرو. حضرت عمر کھڑے ہوئے، ہاں ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ابو بکر تمہاری بات. اب جناب جب وقت گزرتا گیا، 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، یعنی 19 سال میں تو مسلمان ہوئے 3000. 19 سال، 13 سال مکے کے اور 6 سال مدینہ کے، 3000 آدمی مسلمان ہوا. اور حدیبیہ کی صلح کے بعد اللہ نے مہربانی فرمائی کہ 3 سال میں حضور 10,000 کا لشکر لے کے چلے.
پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا، بحرین میں اسلام آ گیا، عمان میں اسلام آ گیا، بازان مسلمان ہو گیا، یمن کا سردار مسلمان ہو گیا، بڑے بڑے قبائل اسلام میں داخل ہو گئے، خیبر فتح ہو گیا، اور یہودیت کی قوت جو تھی اس کا ستیہ ناش ہو گیا۔ یہ ساری فیصلے اور قوت کہاں سے ملی؟ اس حدیبیہ کی صلح سے۔ اب ابو بکر نے کہا عمر اب بتلاؤ حضور کا فیصلہ ٹھیک تھا یا ہمارا جوش ٹھیک تھا؟ انہوں نے کہا واقعی تم نے ٹھیک کہا تھا رسول اللہ۔ یہ ساری بات کہنے کا مقصد کیا ہے کہ تم اس عقل کو بڑا استعمال کرو گے، لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جو عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں، عالم برزخ سے تعلق رکھتے ہیں، عالم قیامت سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں عقل لڑاؤ گے تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہاں ایک بات کرو گے محمد الرسول کہ بس جو حضور نے فرمایا ہے وہ حق، چاہے ہمارا عقل سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے۔ ہمارا عقل تو ناقص ہو سکتا ہے، ہماری عقل کی میزان کمزور ہو سکتی ہے، لیکن محمد مدنی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ورنہ عقل دوڑاؤ گے تو عقل سے تو مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ دیکھتے ہیں ایک کافر مر جاتا ہے، اس کو جناب وہ باقاعدہ دوائیں لگا کے باقاعدہ اس کو تلاجے میں رکھ دیتے ہیں، 20 سال لاش رکھی ہوئی ہے، جیسے رکھی تھی ویسے رکھی ہے، اس کو تو کوئی عذاب نہیں ہو رہا۔ اور اس کے مقابلے پہ ایک مسلمان ہے، نمازی ہے، عابد ہے، زاہد ہے، تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، جنازہ پڑا، قبر میں دفن کرائے، 2 سال کے بعد قبر کھلی تو ہڈیاں پڑی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو اب عقل کیا کرے؟ یہاں عقل کام کر سکتی ہے؟ سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی وہ کافر ہے، مشرک ہے، فرعون ہے، وہ اللہ کا منکر ہے، لیکن اس کی لاش کو انہوں نے دوائیں لگا دی اور ٹائٹ صندوق میں بند کر دیا، رکھ دیا، 100 سال رکھی ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی عذاب نہیں ہو۔ کہتے ہیں جی کدھر گئے تمہارے منکر نکیر فرشتے وغیرہ مارنے والے، گرد شرد سوئے اور وہ جناب سانپ آتے ہیں قبر میں، فلاں ہوتا ہے، یہ تو ہم نے ایسی جگہ رکھا ہے سانپ، تو سانپ یہاں تو مکھی بھی نہیں آ سکتی۔ اور تم جہاں مسلمانوں کو جا کے 3 فٹ 4 فٹ زمین میں گڑھا کھود کے دبا کے آئے ہو، کھول کے تو دیکھو وہاں تو ہڈیوں کے سوا پڑا ہی کچھ نہیں۔ تم کہتے ہو جی ہمارا مردہ جنت میں، کدھر گیا؟ ہڈیاں گئی جنت میں۔ اب عقل لڑاؤ گے تو بات سمجھ آئے گی، پھر تو بات سمجھ آئے گی، پھر ساری زندگی ٹھوکریں کھاتے رہو، ساری زندگی بھٹکتے رہو۔ حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور فرمایا کہ میرے صحابہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جعفر طیار، حضرت جعفر کو اللہ نے پر عطا فرما دیے بازو کے ساتھ، اور وہ فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ اب کوئی عقل سمجھ سکتی کہ ایک آدمی کے بازو کٹ گئے، ایک آدمی کے بازو کٹ چکے ہیں، عقل تو بات سمجھ نہیں سکتی کہ بھی اس کو فوراً پر بھی مل گئے، اڑ بھی رہا ہے، ملائکہ کے ساتھ آسمانوں کی طرف جا رہا ہے۔ تو اب اگر عقل دوڑاؤ گے تو بات سمجھ نہیں آئے گی، اور اگر یقین ہوگا کہ یہ بات کہنے والا کون ہے اور محمد الرسول اللہ کبھی غلط بات نہیں کہتے، تو فوراً ایمان کہے گا آمنا و صدقنا، بھئی حضور نے فرما دیا، بس ٹھیک ہے، سچی بات ہے، اللہ کا نبی غلط بات تو کہہ نہیں سکتے۔ اور جن صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ غزوہ حنین کے موقع پہ پتہ ہے حضرت خالد کا کیا ہوا؟ سر سے لے کر پاؤں تک کوئی حصہ جسم کا نہیں بچا جہاں تلوار کے زخم نہیں لگے، اور زخمی ہو کے اونٹ کی پلان کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے موت کے انتظار میں بیٹھے۔ اتنا بہادر آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، اتنی بلیڈنگ ہو گئی۔ حضور بار بار پوچھ رہے ہیں خالد این خالد، خالد کہاں ہے، خالد کہاں ہے؟ ایک صحابی نے آگے عرض کیا حضور، اس نے کہا کہ پتہ نہیں ابھی زندہ بھی ہے کہ نہیں، میں نے دیکھا حضرت وہ تو اتنا زخمی ہے کہ میرے خیال میں ختم ہو گیا ہوگا۔ اس نے فرمایا دلونی کہاں ہے، جلدی لے چلو مجھے۔ حضور آئے تو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور سارے بدن سے خون کے فوارے بہ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پورے بدن پہ زخم ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا خالد کا کپڑے اتارو، قمیص اتارا گیا، بس حضور لعاب لگاتے جا رہے ہیں۔
حضرت خالد کہتے ہیں اتنی دیر گزری خون بند ہو گیا میں کھڑا ہو گیا. حضرت خالد پر جب پکڑو جاؤ لڑو حاضر رسول میں جا رہا ہوں. جنہوں نے یہ معجزے دیکھے تھے ان کو تو بات سمجھ آ جاتی تھی نا فوراً، کیونکہ ہم نے تو صرف کتابوں میں پڑھا ہے اور ہمارے سامنے تو مشاہدات آئے نہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، اسی لیے قیامت والے دن کافر جو ہے نا پھر اعتراف کرے گا، قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. قیامت والے دن کافر کہیں گے ہائے کاش ہم بھی کسی کی بات سن کے مان لیتے، تقلید کر لیتے، اتباع کر لیتے، یا اگر ہمیں سوچ ہوتی تو ہم اپنا عقل لڑا کے سوچ لیتے، حق اور باطل سمجھ لیتے تو آج ہم جہنم میں نہ جاتے. اس لیے مومن کا کام یہ ہے کہ جو بات سمجھ آتی ہے الحمدللہ، نہیں آتی تو پھر قرآن و حدیث بیان کرنے والوں کی بات سن لو، ان کی بات کو مان لو. اس لیے حکم ہے کہ پھر عامی کے لیے واجب ہے، فرض ہے کہ پھر وہ عالم کی بات سنے اور عالم کی بات مانے، کیونکہ وہ عالم کس کی بات کرے گا؟ وہ کہے گا کہ اس طرح مجھے فلاں صحابی نے روایت کی ہے، اور صحابی کس کی بات کرے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اب آپ دیکھیں حضور نے فرمایا ایک کرن ہے، ایک سینگ ہے، ایک سور ہے، اس میں 3 دفعہ ملک اسرافیل اللہ کا فرشتہ پھونک مارے گا. ایک نفع فضا ہوگا، ایک ساک ہوگا، ایک اس کے بعد جو ہے باس ہوگا. اس کے پھونک مارنے سے پوری دنیا کے اندر پھر قیامت قائم ہو جائے گی. اب عقل لڑاؤ تو کیسے سمجھ آئے کہ کتنا بڑا سینگ ہوگا، اس کے پھونک مارنے کا اثر ہم پر کیسے ہو جائے گا، پہاڑوں پہ کیسے ہو جائے گا. عقل لڑاتے رہو گے تو بات کبھی سمجھ نہیں آئے گی. لیکن جب یہ بات پڑھو گے کہ النبی ہریرہ قال حدثنا رسول اللہ، جب یہ پڑھو گے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور نے فرمایا ہے، اب ہم صرف تحقیق یہ کریں گے کہ حدیث صحیح ہے، راوی صحیح ہے، رجال صحیح ہے، سند صحیح ہے، باقی بات میرے مدنی پاک تک پہنچتی ہے. جب یہ بات تحقیق ہو گئی تو اب آمنا باللہ حضور نے فرمایا ہے تو بات ختم ہو گئی. جب یہ بات ایمان سامنے رکھو گے تو پھر یہ حدیث سمجھ آئے گی. اس لیے حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث بیان فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور حضور اس وقت اپنے صحابہ کی جماعت میں طائفۃ من اصحابہ، صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے تھے، وقال، اور فرمایا کہ اللہ پاک نے جب آسمان و زمین پیدا کر دیے اسی وقت خلق السور، اسی وقت اللہ نے وہ سور بھی پیدا کر دیا. سور سواد کے ساتھ، اگر سین کے ساتھ ہو تو کہتے ہیں سور البلد، جو شہر کے بعد دیوار ہوتی ہے. اگر سور سواد کے ساتھ ہو جیسے تصویر والا سواد ہے، اس سے مراد ہے کہ وہ چیز جو پھونکی جاتی ہے. اور اس کی مثال اس لیے دی گئی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملنگ آج بھی سینگ لے کے پھونکتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے. مثال اس لیے دی گئی کہ سمجھو ایسے ایک سور اللہ نے پیدا کیا. فآتاہ اسرافیل، اللہ نے اس فرشتے اسرافیل کو وہ سور دے دیا. فہو واضعہ علی فیہ، اور اس نے جناب اپنے ہونٹوں پر اس کو رکھ لیا. شاخصا بصرہ الی السماء، اور آسمان کی طرف، چونکہ اللہ کا مقام عرش اعلیٰ ہے، اللہ اس کی نظریں جو ہیں اوپر پھٹی ہوئی ہیں، انتظار میں کھڑا ہے کہ متی یؤمر، کب حکم ہوتا ہے کہ پھونک ماروں. کہتے ہیں شاخصا بصرہ الی العرش، عرش کی طرف نظریں اٹھا کے کھڑے ہیں. ینتظر متی یؤمر، اس انتظار میں ہے کہ کب اللہ کا حکم آتا ہے. اب صحابی کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما السور، ہم نے پوچھا حضور وہ سور کیا چیز ہے جو اللہ نے پیدا فرمائی؟ آپ نے فرمایا القرن، وہ ایسے ہے جیسے سینگ ہوتا ہے. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ صحابی کہتے ہیں قلت کیف ہوا یا رسول اللہ، وہ قرن تو ہے، وہ سینگ تو ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ وہ کتنا بڑا ہوگا جو ساری دنیا کو ہلا ڈالے گا؟
وہ ایسی کون سی چیز ہوگی کہ پھونک مارو اور دنیا ہل جائے؟ حضور نے فرمایا عظیم، بہت بڑا ہوگا، والذی بعثنی بالحق ان عظم الدارۃ فی، اس سینگ میں جو گرے ہوگی، آپ نے سینگ دیکھے ہوتے ہیں نا، تو اس میں کہیں کہیں گرا ہوتی ہے، وہ اتنی بڑی ہوگی جیسے 7 آسمان اور 7 زمینیں۔ جب اس کی گرہ اتنی بڑی ہوگی تو وہ خود کتنا بڑا ہوگا؟ ينفخ فيه 3 نفقات۔ اچھا، بعض مقام پہ آتے ہیں نفقتین، اصل وجہ کیا ہے کہ فضا اور ساق ایک ہے، فضا سے شروع ہوگا تو ساق پہ ختم ہوگا، نفقہ ایک شمار کیا گیا، اور پھر نفقہ ہوگا بعض کا، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ارشاد فرما دیا ہے فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثم ينفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون۔ پہلی سور پھونکی گئی تو سب قیامت ہو گئی، اور دوسری سور جب پھونکی جائے گی تو پھر ساری دنیا دوبارہ اپنی قبروں سے کھڑی ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ 3 دفعہ وہ پھونکیں گے، ایک نفخہ فضا ہوگا، ایک نفخہ ساق ہوگا، اور ایک نفخہ ایسا ہوگا کہ پھر سب کھڑے ہو کے اللہ کی دربار میں حاضر ہو جائیں گے۔ یامر اللہ تعالی اسرافیل بالنفخۃ الاولی، اللہ حکم دیں گے اسرافیل کو کہ پھونک مارو، فیقول انفخ، پھونک مار، فینفخ نفخۃ الفزع فیفزع اہل السماوات والارض، سب زمین و آسمان والے تھرا گئے، ڈر گئے، کانپ گئے، مگر وہ جس کو اللہ محفوظ رکھے، اور اللہ حکم دیں گے کہ اس پھونک کو لمبا کر، یطیلھا و یدیمھا، روک نہیں، وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کیسے ہوگی، وہ تو صرف ایک دفعہ کی آواز ہے بس، اس کو دیر تھوڑی لگنی ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ فَيُسِيرُ الْجِبَالُ فَتَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ فَتَكُونُ سَرَابًا، اس پھونک کا یہ اثر ہوگا کہ پہاڑ جو ہے وہ چلنے پڑیں گے، پھرتے پھرتے ایسے ہو جائیں گے کہ ریزہ ریزہ ہو کے ریت ہو جائیں گے۔ ثُمَّ تَرْتَجَّ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا رَجًّا، پھر زمین کو زلزلہ آئے گا، فَتَكُونُ كَالسَّفِينَةِ الْمَرْمِيَّةِ فِي الْبَحْرِ، پھر پوری زمین ایسے ہو جائے گی جیسے کوئی کشتی کو اٹھا کے دریا میں پھینک دے۔ فَتَضْرِبُهَا الْأَمْوَاجُ تَكْفَأُ بِأَهْلِهَا كَالْقِنْدِيلِ الْمُعَلَّقِ فِي الْأَرْشِ تُرَجْرِجُهُ الرِّيَاحُ، اور وہ دریا کی موجیں جو ہیں زمین کو ایسے مار رہی ہوں گی جیسے قندیل لٹکی ہوئی ہو اور ہوا میں ہل رہی ہو، ایسے یہ ساری زمین کی یہ کیفیت ہوگی۔ اس لیے اللہ نے دوسری مقام پہ قرآن میں فرمایا یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفۃ قلوب یومئذ واجفۃ فیمید الناس علی ظہرها وتذہل المراضع وتضع الحوامل، اور وہ وقت ایسا ہوگا کہ ساری مخلوق جو ہے اس کے اندر پھرتی ایسے بے ہوش ہوگی کہ جتنے دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی، اور حمل والی عورتیں حمل پھینک دیں گی، وتشیب الولدان، اور اس ڈر، اس دن کے روب اور دہشت سے بچے جو ہیں بوڑھے ہو جائیں گے، وتطیر الشیاطین، اور شیاطین اڑیں گے ہاربۃ من الفزع حتی تأتی الاقطار فتأتیها الملائکۃ فتضرب وجوہها، اب شیاطین جب بھاگیں گے کہ کسی طرح ہم نکلے آگے، ملائکہ ماریں گے ان پر، فترجع ویولى الناس مدبرین ما لهم من امن اللہ من عاصم ینادی بعضهم بعضا وهو الذی یقول اللہ تعالی یوم التناد، اور واپس جب آئیں گے تو دیکھیں گے کہ لوگ پکار رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور کوئی سننے والا نہیں، اسی حالت میں ہوں گے کہ زمین پھٹ جائے گی۔ ان قطر الى قطر فرأوا امرا عظیما لم يروا مثله واخذهم لذلك من الكرب والهول ما الله به علیم۔ اب جناب جب زمین پھٹ جائے گی تو ایسا حال دیکھیں گے کہ ایسا انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا گا،
ایسا ہول، ایسی مصیبت، ایسا ڈر کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ثم نظروا الى السماء فاذا هي كالمهل، پھر دیکھیں گے آسمان کی طرف تو معلوم ایسے ہوگا کہ جیسے وہ بچت ہوتی ہے جب تیل جل جائے آخر میں جو ہوتا ہے اس رنگ کا۔ ثم انشقت السماء، آسمان پھٹ جائیں گے، فانتشرت نجومها وانخسفت شمسها وقمرها، ستارے گر جائیں گے، سورج چاند بے نور ہو کے گر جائیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبات لا يعلمون بشيء من ذلك، قال یا رسول اللہ من استثنى اللہ عز وجل، اور حضور نے فرمایا جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا تو جو قبروں میں ہیں ان کو پتہ بھی نہیں کہ کیا ہو گیا، کیونکہ یہ تو فضا اور ساکھ ہے نا، باس تو بعد میں ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنی میں قرآن سمجھنے کی توفیق دے۔ جنگ حنین میں جو فرشتے اتارے گئے انہوں نے جنگ کی یا نہیں کی؟ جنگ نہیں کی۔ یاد رکھیں کہ یہ بات احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے فرشتے صرف ایک دفعہ لڑے ہیں بدر میں بس، باقی جنگوں میں اگر اللہ نے اتارے ہیں تو صرف دشمن پہ کفار پہ روب ڈالنے کے لیے، لیکن فرشتے لڑے نہیں۔ جنگ حنین میں اتارے گئے لیکن انہوں نے لڑائی نہیں کی۔ اگر راستے میں کوئی گری ہوئی چیز مل جائے، مالک نہ ملے، کیا کریں؟ اگر ضائع ہو جانے والی چیز ہے تو غریبوں کو دے دیں، مسکینوں کو دے دیں، کسی کو کھلا دیں۔ اگر ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے تو رکھیں اور اعلان کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، کبھی مالک آ جائے، نہ آئے تو پھر وہ بھی غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ میرا بیٹا پتہ نہیں کس سے شرارتیں کرتا، مجھے تو نہیں پتا۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ میرا بیٹا کون ہے؟ کوئی کہہ دے کہ میں ہوں، ایسے تو نہیں نا کہ میرا بیٹا کسی سے شرارت نہیں کرتا الحمدللہ۔ نماز میں ہاتھ اٹھانا جو ہے سرکش گھوڑوں کا فعل ہے، پتہ نہیں آپ نے لکھا ہے، مجھے تو نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے۔ اگر کسی امام نے اجتہاد کیا ہے اور وہ حدیث کے خلاف ہو پھر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ المجتہد یخطی و یصیب، مجتہد کبھی خطا کرتا ہے کبھی ثواب پہ پہنچتا ہے۔ اسی لیے تو آپ نے دیکھا نہیں کہ امام ابو یوسف حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، لیکن کتنے قول ہیں جن پہ اپنے امام کے خلاف فتویٰ دے دی۔ جب حدیث مل گئی تو انہوں نے اس حدیث مبارک کو لے لیا۔ یہ تو جھگڑے والا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی کی فقہ پڑھے تو اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب نہ کرے۔ کیوں؟ فقہ اگر غلط ہے تو پھر پڑھے کیوں؟ اگر فقہ غلط ہے تو پڑھے کیوں؟ اگر صحیح ہے تو پھر منسوب کیوں نہ کرے؟ تو پھر آپ بھی یہ نہ کہیں کہ بخاری شریف میں لکھا ہے، کیوں کو منسوب کرتے ہیں؟ یہ کوئی عقل ہے؟ کیوں عقل دوڑاتے ہو ایسے بلا وجہ؟ اپنے عقل ضائع نہ کرو۔ نہ تمہارے ہمارے کہنے سے ائمہ کی شان گھٹ سکتی ہے، نہ ان کی شان میں کمی آئے گی۔ امام حرم کے پیچھے وطر پڑے ہو جاتے ہیں، جو رفعتین کرتے ہیں، ان کی نماز بھی صحیح ہے، حدیث میں موجود ہے، اور نہ کرنے کی حدیث بھی موجود ہے۔ ہمارا مذہب جو ہے، مذہب کا لفظ پورے قرآن میں ہے ہی نہیں، تو مذہب کیا بتاؤں میں آپ کو؟ پورے حدیث میں قرآن میں کہیں بھی مذہب کا لفظ نہیں، دین ہے، دین اسلام۔ سراج امتی ابو حنیفہ یہ حدیث مبارک میں نہیں ہے، قول ہے۔ قرآن شریف کا مرنے کے بعد جو ہمارے ملک میں ختم پڑھاتے ہیں وہ رواج ہے، کوئی ثواب نہیں اس کا۔ 4 چیزیں مارنا منع ہے، میں نے تو نہیں پڑھا کہ شاد کی مکھی مینڈک کو مارنا منع، میں نے نہیں پڑھا، حدیث ہی نہیں پڑھی میں نے، جب پڑھی نہیں تو کیا بتاؤں۔ میں دبئی سے مدینہ منورہ گیا، مدینے سے احرام باندھ کے مکے آیا، عمرہ کیا، طواف کیا۔ مجھے یاد ہے کہ طواف کا چکر میرا شاید زیادہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں،
اللہ قبول فرمائے۔ حجر اسود کا اگر ہم نے بوسہ دینا ہو تو طواف کے علاوہ بھی بوسہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے ہیں۔ طواف میں بوسہ دینا سنت ہے، طواف کے علاوہ کوئی ثابت نہیں۔ نماز جمعہ کا انتظار کب سے شروع ہوتا ہے؟ صبح سے شروع کر دو، جتنا زیادہ انتظار کرو گے اتنا زیادہ ثواب ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ، جمعہ پڑھ کے نکلو، اس میں کیا ہے؟ باقی اذان کے وقت اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اللہ آدمی نے جو پرچہ دیا تھا کہ رمی کے ہجوم میں عورتوں کے ساتھ یہ ہو گیا، ایسا پرچہ کیوں پڑا؟ تو آپ نے پھر کیوں لکھا؟ آپ کو لکھتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ پڑھتے ہوئے شرم آئے؟ عجیب آدمی ہو۔ حضور سے جو آ کے عورت پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ اگر مجھے حیض آ جائے تو میں غسل کیسے کروں؟ تو آپ نے فرمایا کپاس لے کے اندر رکھو۔ اس نے کہا حضور کپاس اندر کیسے رکھوں؟ تو یہ مذاق ہے؟ دین ہے؟ دین میں کیا ہے؟ ان اللہ لا یستحی من الحق، دین میں کوئی شرم نہیں ہوتا۔ نماز کے دوران میں وسوسے آتے ہیں، آتے رہیں، تم پڑھتے رہو۔ اللہ نے معاف کیا ہے تو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی نامحرم فوت ہو گیا اس کے لیے میں طواف کروں، اپنے لیے طواف کرو، اس کے لیے دعا کرو، اللہ ثواب دے گا۔ اگر کوئی آدمی انبیاء اولیاء اللہ کو حاضر و ناظر اور عالم الغیب سمجھے تو مشرک کے ساتھ کھانا پینا تو کافر کے ساتھ جائز ہے، لیکن تعلق دلی نہ رکھو۔ ایک آدمی نے میرے پاس امانت رکھی اور پاکستان چلا گیا، 5 سال گزر گئے، اب مجھے کوئی پتہ نہیں وہ بندہ کدھر ہے۔ اگر ایڈریس ہے اس کے وارث ہیں تو امانت اس کے وارثوں کو بھجوا دو، اگر کوئی نہ ہو تو پھر خیرات کر دو، اس کو بھی اجر ملے گا اور اللہ تمہیں بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ کفن کو آب زمزم سے دھونا کسی حدیث قرآن میں ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں کسی جگہ یہ مسئلہ ملا کہ صحابہ نے دھویا ہو یا حضور پاک نے حکم دیا ہو۔ ہم سے زیادہ وہ دین والے تھے، ہم سے زیادہ وہ زمزم کی عزت و حرمت کرنے والے تھے۔ اس کا کوئی ثبوت جو ہے قرآن و حدیث میں ہمیں نہیں ملتا۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہ العالمین، عالم اسلام بھی اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، ہر حاسد کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مجاہدین کشمیر کی قدم قدم پہ نصرت فرما۔ یا اللہ بتوں کے پجاریوں پہ اپنا قہر نازل فرما۔ یا اللہ ان پہ اپنا عذاب نازل فرما۔ اللہم انزل علیہم باسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین۔ یا الہ العالمین کوسوا کے مسلمانوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ فلسطین، عرب، عجم، جس ملک میں مسلمان ہیں اس کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین جو دین کے کام کرنے والے مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، سب کی نصرت فرما۔ یا اللہ دینی جماعتوں کی نصرت فرما۔ یا اللہ اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ انتشار و افتراق سے نجات عطا فرما۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔